السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست ہیں احمد بھائی، انہوں نے مجھے ایک کلپ کی طرف متوجہ کیا جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا، جس کو شاید ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو گئی، ہمیں سمجھنے میں مطلب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو نہیں جان پاتے، اس کا وہ فہم اس چیز کو لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم وہ بڑی جو سی ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتے اور ہم باقی چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بریک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی جو کہ انہوں نے میری اس طرف توجہ کروائی، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ، جو کہ رفع الیدین کے اوپر ہے۔ اور ہم لوگ مطلب میرا یہ عقیدہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جو کہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ساتھ، حنفیوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ تمام امت اس چیز کے اوپر متفق ہے، رفع الیدین کے اوپر، کہ مطلب اجماع ہے سب کا، سوائے امام ابو حنیفہ کے مطلب حنفیوں کے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز مجھے رفع الیدین کے اوپر ہائی لائٹ کی گئی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، میں نے سوچا اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، بہت پرانی ویڈیو ہے ڈاکٹر طارق القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی، کہ انہوں نے ایک کلپ میں یہ کہا جنت ہاتھ باندھنے والوں کی یا ہاتھ چھوڑنے والوں کی میراث نہیں ہے، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ارکان فریضہ میں ہے ہی نہیں ہے ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سپوز مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور ہاتھ چھوڑنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں۔ رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع الیدین کرنے اور رفع الیدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اور اس کو مطلب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو تھی وہ رفع الیدین کے ساتھ تھی۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ کیسی تھی۔ اگر کوئی بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو ہم صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں، آپ اس کو کہہ سکتے کہ بھائی میں رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا ہوں تو یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر طارق القادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ رفع الیدین کرنے والے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، انہوں نے آگے سوال کیا ہے تمام حنفیوں سے ایک قسم سے کہ بھائی یہ بتائیں کہ امام بخاری جنت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور باقی بھی امام، یہ تو ابھی انہوں نے سائے ستہ کے اماموں کا نام لیے ہیں، لیکن باقی بھی تمام امام لے لیں، تمام کے تمام امام محدثین جو تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی محدث ایسا نہیں ہے جو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کے پاس حدیثیں آئی تھیں، انہوں نے جمع کیا، اس میں تقریباً 400 سے زیادہ تو حدیثیں الحمدللہ صحیح حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کے اوپر۔ اور رفع الیدین نہ کرنے والی جو ایک روایت جو ترمذی شریف سے لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے لکھا ہے، کیونکہ ترمذی کی جو روایت ہے نا 257 نمبر، اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو امام ترمذی روایت لے کے آئے ہیں 257، اس میں جو پیچھے والی روایت ہے 256، اس میں امام ترمذی کمنٹس نیچے لکھ رہے ہیں لوگوں کے، تو اس میں عبداللہ بن مبارک جو تھے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، جو کہ بہت ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ ایسے شاگرد تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا ابن مسعود والی وہ ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی یہ لکھ رہے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن مسعود والی روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ڈاکٹر طارق القادری نے بیچ میں ایک بات کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے اس سے آگے کہ بھئی ہمارے اور آپ سب کے جو گوس پاک ہیں، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بہت القابات لیے جاتے ہیں، گوس پاک ہیں، گوس اعظم ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم رویہ ہے۔ ہم ان کو ایک اللہ کا نیک انسان مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ غوث اعظم تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ خیر ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر طارق القادری نے اس بات کو ماننا ہے کہ وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں حنفی ہوں، کہ میں ان کا مریض ضرور ہوں لیکن میں حنفی ہوں،
اس وجہ سے میں رفع الدین نہیں کرتا. اور ساتھ میں انہوں نے جو پوائنٹ مین ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ میں نے ترک رفع الدین کے اوپر کافی دلائل جو ان سے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. بھائی رفع الدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں, حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع الدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع الدین پر. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع الدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع الدین پر. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع الدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع الدین پر. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع الدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. آج کا دور کتنا امپورٹنٹ ہو گیا یار. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی ہمیں پرکھ نہیں ہو رہی, جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جو امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, تمام محدثین, اس کے بعد پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کئی زیادہ گنا بڑھ کے. جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ مطلب وہ روح کھو لیتے ہیں کسی سے, فرشتے سے روح کھو لیتے ہیں. وہ جناب صاحب اگر وہ لوٹے کی طرف اگر وہ دیکھے غصے سے تو لوٹا کعبہ شریف کی طرف اس کا منہ ہو جاتا ہے, یا وہ مرید کی طرف غصے سے دیکھیں تو وہ مرید بسم ہو جاتا ہے. اس طرح کے القابات اور اس طرح کے معاملات اور ان کے بارے میں کیا کیا انہوں نے نعوذ باللہ جھوٹ من گلت باتیں ان کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہیں. اور پھر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ترک رفع الدین کے اوپر دیکھے کتنی حدیثیں جمع کی ہیں, جبکہ یہ جو جتنے محدثین کا نام انہوں نے پہلے لیا ہے اس میں سے کسی ایک محدث کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ترک رفع الدین ہو گیا تھا. نہ خلفائے راشدین کو پتہ چلا, نہ صحابہ کرام کو, نہ اہل بیت کو. نہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی شریف میں رفع الدین کرنے کی وہ طریقہ سکھا رہے تھے. اسی طریقے سے اور صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی, کہ وہ ایک جگہ پہ جمع تھے اور انہوں نے حدیث روایت کی ہے, نماز کا طریقہ روایت کیا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ان کو بھی پتہ نہیں چلا. یہ جو محدثین ہیں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, تمام محدثین کو پتہ نہیں چلا. اس کے بعد پھر نیچے آ جائیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں تو ایسے کلیم بھی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پہلے ہی استغفر اللہ پتہ چل جاتا تھا, چیزوں کا غیب کا علم آ جاتا تھا, یا وہ کشف الالہام کا علم تھا. مطلب اس طرح کے جو بہت جعلی عقیدے ان کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں یہ باتیں. پھر اس کے بعد ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں وہ یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ترک رفع الدین کے اوپر دیکھے کتنی حدیثیں جمع کی ہیں, کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ان کو یہ باتیں پتہ نہیں لگی, ان کو یہ باتیں پتہ لگ گئی ہیں, ان کو اس چیز کا پتہ لگ گیا ہے, ان کے پاس وہ روایتیں پہنچ گئی ہیں. لیکن وہ بیچارے نمازیں رفع الدین کے ساتھ پڑھ کے وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن ان تک ایک روایت نہیں پہنچی ترک رفع الدین پہ. بلکہ امام بخاری نے تو جز رفع الدین لکھ دی, ٹھیک ہے. ایون وہ تو رفع الدین کرنے کے اوپر جو دلائل ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے لے کے آئے ہیں. انہوں نے تو یہ والی روایت بھی جز رفع الدین میں لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ ان لوگوں کو دیکھتے تھے جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الدین چھوڑتے تھے ان کو کنکریاں مارا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں وہ لے کے آئے ہیں. ان کو ترک رفع الدین کے اوپر دلائل نہیں ملے, بلکہ انہوں نے تو امام ابو حنیفہ اور عبداللہ بن مبارک کا ایک چھوٹا سا مناظرہ بھی نقل کیا رفع الدین کے اوپر. وہ بھی میں یہاں پہ JPG میں سارے ریفرنسز وغیرہ اٹیچ کر دوں گا کہ مطلب ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی, ان تک یہ دلائل نہیں پہنچے. اور ایک 14ویں صدی میں 1450 سال بعد آنے والا ایک آدمی, اس کو یہ چیزیں پتہ چل گئیں, اس نے ترک رفع الدین پہ اپنی کتابیں لکھ دی. ماننے والا وہ انہی محدثین کا ہے, ماننے والا وہ انہی پیروں کا ہے, لیکن اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں, ان کے پاس یہ دلائل موجود نہیں تھے. صحیح ہے. تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ یہ ان کو بچانے کے لیے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی رفع الدین کرنے اور رفع الدین نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, مطلب وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ ایک بڑے لوگ تھے, محدثین تھے, اللہ کے ولی لوگ تھے, تو وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کو بچانے کے لیے کہ یار اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ رفع الدین سے ہم نمازیں پڑھتے رہے ہیں تو چلو ہم ان کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, تو پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر ہم کس کو دیکھیں گے, مطلب صحابہ کے بعد ہم کس کو حجت مانیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بات کرتے کرتے جناب صاحب دیکھیں نا ان کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں کتنا کچھ نکل آیا, جو کہ میں نے پہلے تو کبھی غور نہیں تھا کیا. تو میرے ایک بھائی نے, احمد بھائی نے, انہوں نے مجھے اس چیز کے اوپر توجہ دلائی کہ بھائی یہ معاملہ بڑا میٹر رکھتا ہے. دیکھیں وہ کیسے, اور یہ میں تمام حنفیوں کو, تمام بریلوی بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں آپ کے پاس تو خزانہ موجود ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ان سب محدثین سے اور اولیاء اللہ سے بڑا ایک بندہ موجود ہے جس کے پاس ان سے بھی زیادہ دلائل ہیں, چیک کرو, ٹھیک ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یا تو وہ صحیح تھے یا تو پھر یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کے پاس انہوں نے مناظرے نقل کیے, انہوں نے ایسی ایسی روایت نقل کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الدین نماز کا بڑا ضروری جز ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ یہ اس پہ ترک لے کے آ رہے ہیں جو کہ صحیح سند سے ایک حدیث ترک رفع الدین کے اوپر ثابت کر دیں.
اگر ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی 257 ترمذی شریف کی حدیث کو مان بھی لے تب بھی ایک نیا طریقہ اس میں اخذ ہوتا ہے. ترک رفع الیدین کیسے ثابت ہو گیا؟ اس سے تو یہ پتہ لگے گا کہ جو حنفیوں کا طریقہ وہ بھی صحیح ہے اور جو اہل حدیث طریقہ پڑھتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ترک ہو گیا. ترک رفع الیدین آپ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کبھی دلیل آنی پڑے گی. اور اگر وہ جو روایت ہے جو ترمذی والی ہے 257 نمبر، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو میرے بھائی ایک طرف آپ کے پاس 24 کیرٹ گولڈ سونا کی طرح ایک ہمارے پاس مطلب بالکل اتھینٹک حدیث رفع الیدین کے اوپر موجود ہے، اور ایک بڑی ہی مطلب کمزور اور بہت ہی مطلب ضعیف درجے کی حدیث موجود ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے شروع میں صرف ایک دفعہ رفع الیدین کیا اور بعد میں رفع الیدین نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ ایک اس حدیث کے اوپر جس کے اوپر اتنے شک و شبہات ہیں، اتنے معاملات ہیں، اگر آپ کہیں کہ شیخ البانی نے اس کو حسن کہا تھا تو اس بنا پہ بھی ہم اس کو مان لیں، تو اللہ کے بندو اتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے آپ ایک ضعیف روایت کے اوپر اپنا پورا مقدمہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کے بندو آپ تھوڑا سا تو خیال کریں کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک بالکل اتھینٹک چیز موجود ہے اور دوسری طرف بالکل شک والی چیز موجود ہے، تو آپ شک و شبہات کی طرف جا رہے ہیں. آپ وہ اتھینٹک حدیثوں کو مانیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی نے. اچھا امام ترمذی نے کبھی کیوں نہیں رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی؟ وہ تو نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تو رفع الیدین کے اوپر انہوں نے حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں. امام ترمذی نے جمع کی ہیں، امام نسائی نے، امام داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، تمام اماموں نے یار، تمام اماموں نے جمع کی ہوئی ہیں. تو اللہ کے بندو اس پہ خیال کرو، اس پہ ذرا تھوڑا سا فوکس کرو، تھوڑی سی غور کرو کہ یہ کیوں ایسے کہ وہ لوگ رفع الیدین کرتے تھے اور آپ کے پاس ترک آ گئے ہیں. کہاں سے آگے ترک؟ یہ کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ہمیں روایت لا کے دیں، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ترک رفع الیدین کے اوپر روایت دیں. رفع الیدین کے بغیر کی کوئی روایت دے دیں یار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر بھی کوئی نماز پڑھی ہو، تاکہ ہم چلو حنفیوں کے طریقے کو تو جسٹیفائی کر سکیں. ابھی تو وہی جسٹیفائی نہیں ہو رہا ان کا طریقہ، اور آپ لوگ جناب سب ترک پہ بھی لگے ہوئے. ترک تو بڑی دور کی بات ہے، جسٹیفائی کریں پہلے اپنی نماز کو کسی حدیث کے ساتھ. وہ آپ سے تو ہے نہیں ہے، وہ آپ شک و شبہات والی حدیثوں پہ جا رہے ہیں، جو ضعیف حدیث ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اوپر اتنے کلام ہیں، اور آپ جناب صاحب مطلب 24 کیرٹ گولڈ جیسی جو حدیثیں ہیں، مطلب بالکل پیور جو حدیثیں ہیں، ان کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں. اپنے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا.